اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت سارے موضوعات ہیں جن میں ہم نے آج آپ کو حبیب جالب کی ایک نظم بھی سنائیں گے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے، اور پیٹرول تیل کی جو جاتے جاتے تحفہ نواز شریف صاحب کی، شہباز کی اور زرداری صاحب کی جو پسندیدہ اس وقت کی حکومت ہے، جو نگران حکومت ہے، وہ جو تحفہ دے کے گئی ہے، اور اس کے علاوہ بشرا بی بی انہیں جیل سے منتقل کر دیا گیا سزا کاٹنے کے لیے ان کے گھر میں بنی گالہ میں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ بڑی طویل خشک سالی کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پورے اس خطے میں، زون میں، بلکہ پورے ملک میں ہی بارش الحمدللہ ہوئی، جس کی وجہ سے جو فصلیں بیچاری، خاص طور پہ خطہ پوٹھوار جو ہے، یہاں پہ تو زمین میں بیج ڈالنے کے بعد زمیندار کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ آسمان کی طرف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، پہاڑوں پہ برف باری بھی ہوئی، بہت خطرہ تھا اور خدشہ تھا اور ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر پہاڑوں پہ برف باری نہ ہوئی تو آئندہ پانی کے ذخائر میں کمی ہوگی، فصلوں میں بہت گڑبڑ ہوگی، پھلوں میں گڑبڑ ہو جائے گی، اور پھر ایک مجموعی طور پہ بہت پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ تو ناظرین، چلیے سب سے پہلے آپ کو حبیب جالب صاحب کی ایک بڑی مشہور زمانہ نظم سناتے ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ وہ ان حالات میں لگتا ہے کہ انہوں نے آج کے لیے لکھی تھی۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ 75 سال سے ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہر کلام اس قسم کا جو ہے وہ مزاحمتی جو شاعری ہے، وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ آج کے لیے لکھی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نہیں پالا ہے آستینوں میں، کہیں سے زہر کا تریاک ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں۔ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں، یہ قابل غور شعر ہے یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ یہ لگتا ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے حبیب جالب صاحب نے کہا ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے تماش بینی نہیں کرنی، یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی الیکشن کی نشریات آپ نے ٹیلی ویژن پہ صرف نہیں سننی یا سوشل میڈیا پہ نہیں سننی، بلکہ گھروں سے آپ نے باہر نکلنا ہے، اور ظلم کا بدلہ اور ساری زیادتیوں کا بدلہ یہ آپ نے لینا ہے کن سے، جنہوں نے آپ کے ساتھ، آپ کے وطن کے ساتھ یہ سارا حال کر دیا۔ ناظرین، جو اس وقت نواز صاحب کی، شہباز صاحب کی، زرداری صاحب کی، مولانا کی اور پوری پی ڈی ایم کی جو پسندیدہ اس وقت نگران حکومت ہے، چاہے وہ مرکز کی ہو، صوبوں کی ہو، انہوں نے جاتے جاتے، ویسے اصولی طور پہ یہ چونکہ آخری ان کا پندرواڑہ چل رہا ہے، اس کے بعد تو شاید کسی اور نے کوئی تیل کی قیمت مقرر کرنی ہے، لیکن چلیے جو بھی صورتحال ہے، اس میں انہوں نے جو جاتے جاتے پیٹرول بم گرایا، اس کے مطابق پیٹرول 13 روپے 55 پیسے مہنگا کر دیا، بجلی 6.25 روپے یونٹ مہنگی کر دی، ایل پی جی سلنڈر 14.25 روپے مہنگا کر دیا، اور 250 دواؤں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی جی، اور باقی جو بہت ساری اور چیزیں ہیں، ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا۔ بہرحال یہ خوشخبریاں قوم کو پی ڈی ایم کی حکومت، نواز شریف صاحب کی، شہباز کی، زرداری کی اور مولانا کی، یہ 4 شخصیات اس میں مین کردار ان کی جو دیا ہوا تحفہ ہے، یہ نگران حکومت یہ آپ کے ساتھ یہ مہربانی کر رہی ہے، اس لیے آپ نے 8 فروری کو انہیں بھولنا بالکل نہیں ہے۔ ناظرین، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑے ظلم کر کے پی ٹی آئی کا بلہ چھین لیا گیا اور ساری چیزیں چھین لی گئی، ظاہر ہے بلہ چلا گیا تو باقی ساری چیزیں بھی چلی گئیں۔ تو پی ٹی آئی نے ایک بار پھر، جو الیکشن کمیشن تماشا رچاتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے الیکشن کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں اور جو زونل دفاتر ہیں وہاں پہ میٹنگز ہوئیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں جانے سے روکا گیا۔ کل آپ نے مناظر سارے دیکھے کہ روکا گیا، لیکن اس کے باوجود
جو ہماری مرکزی کونسل تھی وہ پہنچی چاروں صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی، اور اتفاق رائے سے چیف الیکشن کمشنر جناب رؤوف حسن جو ہیں پارٹی کے رہنما، انہیں مقرر کیا گیا ہے آئندہ انتخاب کے لیے، اور انہوں نے شیڈیول بھی جاری کر دیا جس کے مطابق ایک ترتیب رکھی گئی ہے، اور پھر سوموار والے دن یعنی 5 تاریخ کو، الیکشن سے صرف 2 دن پہلے کی بات ہے، 6 اور 7 ہوگی اور 8 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گی، کہ یہ حال ہے اس جمہوریت کا، یہ حال ہے لیول پلینگ فیلڈ کا۔ یہ جو میرے سامنے اخبار رکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہم نے ساری جماعتوں کے لیے ایکول فوٹنگ پہ لیول پلینگ فیلڈ بنا دیا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، کہ یہ حال ہے کہ ان جو پی ٹی آئی جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کی 70 سے 92% تک اکثریت اس وقت چل رہی ہے، کہ اس کو آپ الیکشن سے 2 دن پہلے ایک اپنے پارٹی الیکشن میں ڈال رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن بہت ضروری ہے ہماری جماعت کے لیے، کہ الیکشن میں جن لوگوں نے جیت کے آنا ہے تو انہوں نے کل اگر کوئی جماعت جوائن کرنی ہے تو اس سے پہلے ایک نئی جماعت یا ایک نئی قیادت جو سامنے قانونی طور پہ اور الیکشن کے قوانین کے مطابق جو انہوں نے پی ٹی آئی کو بلڈوز کرنے کے لیے یہ قوانین سارے استعمال کیے اور نئے بھی بنائے اور ضابطے بھی نئے بنائے، ان سے بچنے کے لیے یہ ایک بڑا خوبصورت پی ٹی آئی نے کام کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں کیسے ہوتا ہے۔ بشرا بی بی، اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ بشرا بی بی کو سزا ہونے کے بعد، آپ کو پتہ ہے نا کہ کل بڑا ظالمانہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے، جس طرح اس سے پہلے توشہ خانہ میں ہوا اور توشہ خانہ سائفر میں ہوا، اور سائفر سے پہلے وہ توشہ خانہ جو پہلا مقدمہ تھا، اب یہ ایک اور توشہ خانہ میں عمران صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید اور 10 سال کی نااہلی اور تقریباً 1.5 ارب روپے جرمانہ انہیں کیا گیا۔ اب اس کی تفصیلات پہ کیا جانا ہے، ایک ہار سیٹ تھا جو باہر سے گفٹ آیا تھا، جو قانونی طور پہ حاصل کیا گیا تھا، اور اس پہ بڑا چڑھا کے اور ایک انڈین کمپنی کے ذریعے سے اس کے فوٹو کھینچ کے دبئی بھیج کے تو اس کے لیے جو اس کی قیمت لگوائی گئی، کئی 100 گنا قیمت زیادہ کر کے، کیس کو بڑا کر کے، کیونکہ جو قوانین ہیں جو اسی پی ڈی ایم کی حکومت کے قوانین کے مطابق کہ اگر اس کی قیمت کوئی اتنے کروڑ یعنی 50 کروڑ تک ہو تو وہ نیب کے دائرے میں نہیں، دائرۂ کار اور دائرۂ اختیار میں نہیں آتا، اس لیے اس کی قیمت اربوں روپے میں اس ایک ہار سیٹ کی بنائی گئی، اور پھر اربوں میں قیمت اس کی بنا کے تو جھوٹے گواہ کھڑے کر کے تو خان صاحب کو تمام قانونی ضابطے، آئین، پروسیجر، آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، یہ ساری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سزا دی گئی ہے۔ اور اس سزا کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کر کے انہیں پہلے ایک نیب ہیڈ کوارٹر لے جا رہا تھا، پھر راستے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اور وہاں سے پھر انہیں بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو بنی گالہ شفٹ کر رہے ہیں یہ کوئی نہ عمران خان صاحب کی خواہش پہ ہوا، نہ بی بی صاحبہ کی خواہش پہ ہوا، ان کی خواہش کہاں سے آ گئی؟ ان کی خواہش پہ تو ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ڈمبل نہیں ملتے، کوئی ان کی خواہش سے تو ان کو چہل قدمی کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک تھیوری جو شروع کر دی گئی ہے، ایک سازشی تھیوری، کہ اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب یہ اتنے بڑے گھر میں انہیں وہ موج میلے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ کو وہاں لے کے جایا جا رہا ہے، اور دیکھیں جی فلاں نے فلاں جیل میں اریسٹ ہاؤس میں قید کاٹی تھی، تو یہ قطعاً نہ پی ٹی آئی نے کوئی ریکویسٹ کی ہے، اس کی وجہ سے ٹائم ہی کوئی نہیں تھا ریکویسٹ کا، وہ تو ریکویسٹ کیا، وہ تو بیچارے ان کی تو بحث نہیں سنی گئی، جرا کرنے کا موقع نہیں گیا، ڈیفنس دینے کے لیے موقع وکلا کو نہیں دیا گیا، تو ریکویسٹ کس نے کرنی تھی؟ تو یہ ایک بکواس قسم کی تھیوری جو ہے وہ لفافی صحافیوں کے ذریعے سے، جو ایک صاحب اس کو لونڈے لپاڑے کہا کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ سارا کچھ کہلوایا جا رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سارا بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، اور یہ سارا سرکار کی طرف سے وہ اس کے اندر اب کیا سازش چھپی ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے نہ کوئی ریکویسٹ ہے اور نہ ریکویسٹ کی کوئی گنجائش تھی، نہ کوئی وقت تھا اور نہ ترتیب تھی، ترکیب تھی، تو اس لیے یہ بھی ایک ایسے فضول سی بات ہے۔ ناظرین، ایک اور ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت ایک اور جو بہت خطرناک، بہت خوفناک، بہت اذیتناک، تکلیف دہ جو خبر آ رہی ہے غزہ سے، وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں پہ اور غزہ والوں پہ اسرائیلی اور صہیونی اس انداز سے مظالم کر رہے ہیں کہ زندوں کی تو بات پیچھے رہ گئی،
کہ وہاں کے جو شہداء ہیں ان کی قبروں کو اکھاڑ کے، سینکڑوں کی تعداد میں قبروں کو اکھاڑ کے لاشوں کو باہر نکالا گیا، لاشوں پہ بلڈوزر چلائے گئے اور پھر وہ کچھ لاشیں وہ اٹھا کے بھی لے کے گئے۔ اب ناظرین، یہ جو اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، یہ کوئی قیامت کی نشانی تو ہو سکتی ہے؟ یہ انسانیت کی والی اس دنیا اور زندگی میں کبھی اس سے پہلے اس نوعیت کے، یہ جو نئی دنیا ہے، اس میں ایسے کبھی مظالم نہیں ہوئے۔ جو مظالم اس وقت کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی ذات بھی تو ہے، وہ بھی تو دیکھ رہی ہے، اللہ نے بھی تو انصاف کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ انشاءاللہ جلد غزہ کی، فلسطین کی بھی آزادی ہوگی، کشمیر کی بھی آزادی ہوگی، اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔